صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ واجب الاحترام بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جن لوگوں کو خطاب کیا ہے وہ لوگ ہیں متقی، یعنی اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ تو آج ہم تقوی کے متعلق چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کتاب و سنت کا دائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی کہا کس کو جاتا ہے، اس کا مطلب، مفہوم لمبی تفصیل کی بجائے مختصر سی بات یہ ہے، تقوی کا معنی ہے ڈرنا، یا اس کا دوسرا معنی ہے اپنے آپ کو بچانا۔ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اور بچانا کس چیز سے ہے؟ اللہ کے عذاب سے۔ یا مختلف ائمہ اکرام، محدثین، مفسرین نے اس کے تراجم کیے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو منکرات سے بچانا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اب انسان اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچا سکتا ہے؟ اور یہ بھی اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ انسان بچا سکتا ہے۔ اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا تو یقیناً بندہ اپنے آپ کو جہنم سے بھی بچا لے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو مقصد کیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچاؤ، منکرات سے بچاؤ۔ جب تم اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی بغاوت سے، شیطان کی پیروی سے بچاؤ گے تو یقیناً تم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو، اور اپنے گھر کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا رہے ہو۔ تو تقوی کا معنی بچانا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تقوی کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی مہمان آتا تب بھی، یا جب آپ کسی قافلے کو روانہ کرتے تب بھی، یا کسی صحابی کو کوئی عہدہ دے کر، کوئی ذمہ داری دے کر اس کو روانہ کرتے تو تب بھی آپ مدینہ سے باہر، یعنی بستی سے باہر تک چھوڑنے کے لیے ساتھ جاتے تھے، اور آپ واعظ و نصیحت ساتھ کرتے جاتے تھے۔ تو سیدنا معاذ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب پیارے پیغمبر نے مجھے یہ گورنری کا عہدہ سونپا کہ معاذ آج کے بعد تم یمن کی طرف جاؤ گے اور وہاں کے تم گورنر بنو گے، تو آپ مجھے چھوڑنے کے لیے باہر تک آئے، جو آپ کا معمول تھا۔ تو آپ نے چلتے چلتے کچھ نصیحتیں کی، کچھ باتیں کی، کیسے وہاں پہ رہنا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، کیسے تم نے فیصلے کرنے ہیں، یہ ساری باتیں کی۔ ایک بات آپ نے مجھے بیان کی، یہ صحیح ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو میرے بڑے نزدیک سمجھتے ہیں، اور واضح لفظ موجود ہے، ان من اہل بیتی، بہت سارے لوگ میرے اہل بیت سے۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کرتا چلا جاؤں، اس اہل بیت سے مراد صرف آپ کا گھر نہیں بلکہ آپ کا خاندان ہے،
آپ کے خاندان کے اندر یعنی آپ کے چچا بھی آتے ہیں، چچا کے بیٹے بھی آتے ہیں، آپ کے خالو اور ان کے بیٹے بھی آتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص یہ میرے خالو ہیں اور میں یعنی ان کا بھانجا ہوں، اور عباس تو آپ کے چچا تھے، عبداللہ بن عباس آپ کے چچا زاد بھائی تھے. اسی طریقے سے اور بھی کافی رشتہ داریاں تھیں. آپ نے کہا ان من اہل بیتی، بے شک میرے اہل بیت میں سے یعنی میرے خاندان کے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں انا اول الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم اپنے باقی لوگوں سے نبی کے زیادہ قریب ہیں، نبی کے زیادہ قریبی ہیں، آپ کے ساتھ تعلق ہمارا بہت گہرا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ معاذ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، میں آپ کو بتلاؤں کہ میرا قریبی کون ہے، میرا ساتھی کون ہے. الذی من اتقى من کانوا وحیث کانوا، میرا تو وہ ساتھی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوا، جس میں تقوی ہوا، جو رب کے عذاب سے بچنے والا ہوا، جو منکرات سے بچتا رہا، جو گناہوں سے بچتا رہا. وہ کون ہے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا. من کانو وہ حیث کانو، وہ کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو، میرا تعلق تو اس کے ساتھ ہے. خاندانی تعلق یہ اس کو میرا فائدہ نہیں پہنچائیں گے. یعنی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہہ دیا کہ اللہ کے ہاں یہ خاندانی تعلق، جیسا کہ آج کل اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ جی سید خاندان بس بخشا ہوا ہے، یہ نبی کا خاندان ہے. اور اللہ معاف کرے بات سیدھی سیدھی ہے، ہمارے معاشرے کی تو یہاں تک جہالت کہ نہیں جی ہم تو سید خاندان کے ہیں، ہم تو باہر کہیں رشتہ کرتے ہی نہیں ہیں. اور یہ بات بڑی معروف ہے کہ جی سید خاندان کا رشتہ باہر ہو جائے، توبہ توبہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بہت بڑی جہالت ہے، اللہ کی قسم یہ جہالت ہے. ذرا سوچئے دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ کی سکی پھوپھی کی بیٹی، آپ کی سکی پھوپھی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، صفیہ کی بیٹی تھی یا صفیہ، دونوں نام ہے، صفیہ یا صفیہ. ہاں جی آپ کی سکی پھوپھی صفیہ یا صفیہ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے پیغمبر نے اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ زید کے ساتھ. اور زید کون تھا؟ ایک غلام تھا، غلام. اور غلام کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ ایک ملازم کی، ایک نوکر کی تو حیثیت ہوتی ہے، وہ تو ہم سے تنخواہ لیتا ہے، ہمارے کام کاج کرتا ہے، لیکن غلام کی حیثیت نہیں ہوتی. غلام تو بھیڑ بکری کی طرح ہوتا ہے، اس منڈی سے خریدا، اس منڈی میں بیچ دیا، اس منڈی سے لے کر آگے کسی کو گفٹ کر دیا یا کسی کو بیچ دیا، یہ ہوتی ہے غلام کی حیثیت. تو پیارے پیغمبر نے اپنی سکی پھوپھی کی بیٹی کا نکاح خود ولی بن کے، خود سربراہ بن کے ایک غلام کے ساتھ کیا. اور آپ نے یہ سب سے پہلے یہ رسم بد اس کو آپ نے توڑ دیا کہ لوگوں خبردار کوئی یہ مت سمجھے کہ نبی کے خاندان کی شادی کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتی. اور آج اللہ کی قسم آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے گھروں میں بیٹیاں 40-45 سال کی ہوئی، اور میں ایسی عورتوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی ساری زندگیاں بیت گئی، شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں کیا گھر والوں نے. کیوں؟ کہ جی سید خاندان سے کوئی رشتہ نہیں ملا. کس قدر جہالت ہے. تو
تو پیارے پیغمبر نے کہا لوگوں بات یہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا قریبی کوئی خاندانی نہیں، الذی من اتقى حیث کانوا ومن کانوا، میرا قریبی تو وہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ جس کے اندر تقوی زیادہ ہوا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوا، وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، میں اس کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا، اس نے مجھے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، لیکن اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ بڑی واضح مثال ہے، بڑی واضح مثال ہے، اور عام علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت کی سیر کر رہے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا سمرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ پیارے پیغمبر نے بیان کیا کہ میں چل رہا تھا، میرے آگے چلنے کی کسی کی آواز آ رہی تھی لیکن شکل یا بندہ نظر نہیں آیا، میں نے پوچھا، استفسار کیا کہ جبریل یہ کون ہے کہ جس کے پاؤں کی آواز آتی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کے رسول آپ کا بلال، آپ کا غلام، آپ کا ساتھی بلال جو چلتا زمین پر ہے اور اس کے پاؤں کی آواز یہاں جنت میں آ رہی ہے۔ یہ کس بنیاد پر تھا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے کہا یہ قومیں، یہ برادریاں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تو صرف ایک تعارف تھا، ایک ونڈ اس لیے کی تھی تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ جیسے ہمارے سکولوں میں، کالجوں میں، اداروں میں ایک نام کے کتنے طالب علم ہوتے ہیں، 5 6 طالب علم ایک نام کے ہوتے ہیں۔ اب ایک طالب علم کو اس کا کوئی وارث ملنے کے لیے آتا ہے، جی عبداللہ نام کے بچے کو ملنا ہے، پوچھا جاتا جی عبداللہ تو یہاں پر 6 7 ہیں، آپ کس عبداللہ کو ملنا چاہتے ہیں؟ وہ اس کا تعارف کرواتا ہے، وہ فلاں علاقے کا رہنے والا، فلاں گاؤں بستی کا رہنے والا۔ اسی لحاظ سے اللہ نے یہ لوگوں کی ونڈ کی ہے، یہ قبیلے بنا دیے، یہ شاخیں بنا دی، لیکن اللہ کے ہاں تقوی وہی معیار ہے، اللہ کے ہاں عزت، اللہ کے ہاں برتری، اللہ کے ہاں جو شرف ہے، جو احترام ہے، وہ تقوی کو ہے۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب یہ بلال ہم سبھی جانتے ہیں، اور رنگ کا بھی یہ تھوڑا سا سانولا جس کو ہم کہہ لیں کالا تھا، اور ہونٹ بھی موٹے تھے، حبشی النسل تھا، معاشرے میں کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا نہیں تھا غیر مسلم۔ اور ادھر دیکھ لو ابو لہب، ابو لہب کے متعلق تاریخ کہتی ہے، بلکہ اس کے لفظ سے بھی احادیث سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ابو لہب وہ شخص تھا کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا، اپنے ہر لحاظ سے، جسامت سے، قد کاٹ سے، شکل و صورت سے، اسی لیے اس کا نام ابو لہب تھا۔ نام اس کا عبد العزا، لیکن اس کی کنیت، اس کا لقب ابو لہب، یعنی کہ شعلے مارتا ہوا، اس کا چہرہ چمکتا، شعلے مارتا ہوا اس کا رنگ تھا، لوگ دیکھ کے رشک کیا کرتے تھے، لیکن کدھر گیا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ نے کہا گیا جہنم میں بے ایمان، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی اولاد، اس کا خاندان اس کے کام نہیں آ سکا۔ تو اللہ کے ہاں جو معیار وہ تقوی ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں، ہم تقوی کی بات کرتے ہیں، تقوی کہا کس کو جاتا ہے؟ آج میں کہوں کہ جی میں بڑا متقی ہوں، یا کسی ایک آدمی کے بارے اپنا ایک گمان، اپنا ایک ویژن مقرر کر لوں کہ فلاں بڑا متقی ہے، اچھی بات ہے، اپنے بھائیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کی چند علامتیں بیان کی ہیں قرآن مجید کی ابتدا میں۔ اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین۔ لوگوں یہ کتاب، یہ قرآن مجید، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں۔ آگے اللہ نے کہا ہدی للمتقین، یہ ہدایت کا باعث ہے کن کے لیے؟ جو متقی ہوں گے۔ اب متقی کون ہے؟ 6 علامتیں بیان کی اللہ رب العالمین نے اگلی 2 آیتوں میں۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی علامت متقی آدمی کی کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ غیب پر یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، نبی کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو، ان ساری چیزوں کو دیکھا نہیں، لیکن ان پر ایمان کامل ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کب پورا ہوتا ہے۔ تو آج ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ پہلی بات متقی شخص کی جو علامت ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یعنی اللہ کو بغیر دیکھے، نبی کو بغیر دیکھے، فرشتوں کو بغیر دیکھے، وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اور دوسری چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنا، نماز کی ادائیگی۔ اب میرے بھائیو، ایک بندہ نماز تو پڑھتا نہیں، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی آدمی ہے۔ اور ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کئی، میں نے بھی کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو حقوق اللہ ہے، اللہ معاف کر دے گا، بس پڑھی گئی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی گئی تو نہ صحیح، بس لوگوں کے حق نہ کھاؤ، ہاں جی اپنا اخلاق اچھا رکھو، بس جی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور کئی ایسے اللہ کے بندے ہیں یہاں تک کہہ دیتے ہیں چھوڑو جی اس نماز سے، تو بس اپنا اخلاق اچھا کر لو، بس یہی سب سے بہتر ہے۔ کتنی زبانیں، کتنی باتیں، لیکن بھائیو نماز، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ نماز ایک عام ترین پہلو ہے کہ جس کے بغیر اللہ نے صاف کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ لوگوں نماز پڑھو، نماز قائم کرو، کئی مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، نماز نہ پڑھنے والا وہ اللہ نے کہا مشرک ہے، مشرک۔ بہر کیف متقی آدمی کی علامت ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی، نماز کی پابندی، نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ اور تیسری علامت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے مال سے زکوٰۃ بھی دیتا ہے، جو اللہ نے اسے دیا اس میں سے خرچ بھی کرتا ہے۔ یہ متقی لوگوں کی علامتیں ہیں، غیب پر ایمان، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور چوتھی چیز اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ اکثر ترجمہ ہم اس کا کرتے ہیں، اکثر تراجم میں لکھا ہوا ہے جو اس کتاب پر یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ بھائیو ایک بات یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید نازل نہیں ہوا۔ سنن ابو داود کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگو الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار اللہ نے مجھے قرآن مجید دیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور کتاب دی ہے ومثلہ معہ، جو اسی کی طرح کی ایک اور کتاب ہے۔ اب پوچھئے وہ کتاب کون سی ہے؟ اس کی کوئی اللہ نے جلد
یا اللہ نے اس کا کوئی باضابطہ اعلان تو نہیں کیا، لیکن میرے بھائیوں وہ یہی وحی ہے اور یہی احکامات ہیں کہ جن کو ہم اپنی زبان میں حدیث کہتے ہیں۔ اچھا ایک اور میں چھوٹی سی یہاں بات کروں، ہمارے اکثر علماء بھی یہ اپنی گفتگو کے اندر بات کر جاتے ہیں، ہمارے عوام الناس کے اندر بھی یہ بات بڑی معروف ہے، کہتے ہیں جی مولوی صاحب اس مسئلے کی دلیل ہمیں قرآن سے پیش کرو، یا ہم بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم پہلے دلیل قرآن سے لیں گے پھر دلیل حدیث سے لیں گے، اگر قرآن سے بھی نہ ملے حدیث سے بھی نہ ملے پھر ہم صحابہ اکرام کے عمل کو دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں میں اس بات پہ متفق نہیں ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث ان کے اندر جو ہم نے امتیاز، یعنی ان کو جو ہم نے درجہ بدرجہ تقسیم کیا ہے کہ پہلے دلیل قرآن سے بعد میں حدیث سے، اس کی دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے دونوں کا درجہ برابر ہے۔ ہاں پڑھنے کے لحاظ سے قرآن مجید کا درجہ الگ ہے، حدیث کا درجہ الگ ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں پہلے قرآن سے دیکھیں گے پھر حدیث سے دیکھیں گے، اس کی بات غلط ہے۔ ہم مسئلہ جب بھی دیکھیں گے قرآن اور حدیث دونوں سے دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کتنی آیتیں نازل فرمائی، اللہ نے کیا کہا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ پیارے نبی نے کیا کہا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت النبی۔ اللہ قرآن میں کیا کہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب نبی اپنی مرضی سے بات کرتا نہیں، نبی وحی کے بغیر اپنی زبان کو حرکت دیتے نہیں، تو پھر اس حدیث کی ثانوی حیثیت ہم نے کہاں سے بنائی ہے؟ یا صحابہ اکرام نے یہ کہا ہو ہم پہلے مسئلہ قرآن سے دیکھیں گے؟ اس کی ایک اور دلیل سن لیجئے، سنن نسائی جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک دفعہ مسئلہ بیان کیا، بات کہیں لمبی نہ ہو جائے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت پہ لعنت کی ہے، الواشمتا والمستوشمتا، کہ جو اپنے وہ مصنوعی بال لگاتی ہے، جس کو ویگ کہتے ہیں، ویگ، جو ویگ لگوائے، مصنوعی بال لگوائے یا اپنے جسم کے اندر رنگ بھرے بروائے، اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ انہوں نے یہ درس دیا، مسئلہ بیان کیا، ایک عورت سن رہی تھی، اس نے بعد میں آ کر کہا عبداللہ تم نے بات جو کہی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو، اس کی دلیل ہے آپ کے پاس؟ سبحان اللہ، دیکھیے وہ بیان کرنے والے بھی کیسے تھے اور سننے والے بھی کیسے تھے۔ عورت تھی لیکن اس نے دلیل مانگی کہ عبداللہ دلیل چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میری بہن اس کی دلیل ہے۔ اس نے کہا کہاں؟ مجھے دکھاؤ۔ کہا گھر میں جاؤ قرآن مجید پڑھو، آپ کو اس کی دلیل مل جائے گی۔ وہ عورت گئی، وہ چند دنوں کے بعد دوبارہ پھر آئی۔ اللہ اکبر، دیکھ لو کیسی جستجو تھی، کیسی تڑپ تھی اور کیسا تعلق تھا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، مسائل کے ساتھ، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کہ جب تک قرآن مجید کو پڑھ نہ لیا اور مسئلے کو صحیح سمجھ نہ لیا وہ عورت آرام سے نہیں بیٹھی۔
اللہ، ایک مجھے اور واقعہ یاد آ گیا، بات لمبی ہو جائے گی۔ ہاں جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پیارے پیغمبر کسی قافلے کے ساتھ محو گفتگو تھے، آپ نے فرمایا کہ ایتی غدا، میری بہن آج چلی جا، کل آنا میرے پاس۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگی اللہ کے رسول آپ نے تو مجھے کہہ دیا کہ کل آ جانا، اگر میں کل آؤں فَإِن لَمْ تَجِدِينِي، اور میں آپ کو نہ پاؤں، یعنی آپ دنیا سے چلے گئے تو میرا مسئلہ تو رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میری بہن تو کیوں پریشان ہے، فَإِنْ أَتَيْتِ، اگر تو کل آ جائے اور تو مجھے نہ پائے تو پریشان نہیں ہونا۔ فَإِن لَمْ تَجِدِينِي، اگر تم مجھے یہاں پہ نہ پائے، یعنی کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، تو فَأْتِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، ابی بکر کے پاس آ جانا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں سے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اور آپ کی ولایت اور آپ کی منقبت بھی واضح ہوئی، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے کوئی مسئلہ اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ما سب اللہ صدری سببت صدری فی ابی بکرین، جو اللہ نے میرے سینے میں پلٹا ہے وہ سارا میں نے ابو بکر کے سینے میں پلٹ دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ عورت کہنے لگی کہ عبداللہ میں نے قرآن مجید دوبارہ پڑھا، مجھے وہ مسئلہ کہیں نہیں ملا، اور آپ نے کہا قرآن مجید میں ہے اللہ لعنت کرتا ہے جو اپنے جسم کے اندر وہ رنگ گندواتی ہیں یا اپنے مصنوعی بال لگواتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری بہن تو نے سورہ الحشر پڑھی؟ کہتی میں نے پڑھی۔ تو نے اس کی یہ آیت نمبر غالباً 7 یا 8 ہے، تو نے یہ آیت پڑھی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ تو نے یہ آیت پڑھی؟ کہا پڑھی۔ کیا معنی اس کا؟ کہ جو اللہ کا رسول دے دے تم اس چیز کو لے لو، جس چیز سے روک دے تم اس چیز سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ یہ پڑھی، بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعہ ہی جو پیارے نبی کہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کہتے، نبی کا ایک ایک لفظ شریعت ہے، اسلام ہے، یہی اسلام کا معیار ہے، اسلام کا دستور ہے، اسلام کا نظام ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہم مسئلہ پہلے قرآن سے بعد میں حدیث میں یہ ونڈ نہیں کرتے، ہم صاف سیدھی بات کہتے ہیں۔ ہمیں مسئلہ درکار ہو تو ہم قرآن و حدیث سے دیکھیں گے، قرآن سے مل جائے پھر بھی وہی حیثیت ہے، حدیث سے مل جائے پھر بھی اس کی وہی اہمیت ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو چیز نازل ہوئی اس کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا، یہ ایمان والے متقی لوگوں کی علامت ہے۔ اور پیارے پیغمبر پہ کیا نازل ہوا؟ صرف قرآن مجید نہیں، یہ احادیث بھی پیارے پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ یہ احکامات الہیہ، احکامات شرعیہ کہ جن کا قرآن مجید میں ذکر نہیں اور احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے، یہ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر پہ آسمانوں سے وحی کے ذریعے نازل ہونے والے احکامات ہیں۔ تو متقی آدمی کی یہ علامت ہے کہ وہ ہر اللہ کی، اس کے رسول کی بات پر ایمان رکھتا ہے۔ آج یہ بات کہنے کو چھوٹی سی ہے، ترجمہ کرنے کو ہم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف اس پر ایمان لانے والے لوگ، والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ میرے بھائیوں اس کے اندر پورا اسلام ہے، اس کے اندر پورا ضابطہ ہے، اس کے اندر پورا دین ہے کہ نبی پر قرآن اور احادیث
یہ مسائل، احکامات، یہ جتنے بھی نوافل سنن جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے رسول پہ نازل ہوا، اور ان سب چیزوں پر ایمان لانا یہ متقی آدمی کی علامت ہے۔ فلاں آدمی بڑا متقی ہے، بڑا متقی ہے، لیکن بس تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ بڑا متقی ہے لیکن وہ نماز اپنے طریقے کے مطابق پڑھ لیتا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتا، تو کیسے متقی کہہ لوں ہم اس کو؟ فلاں آدمی بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اس کے بڑے شہرے ہیں، یعنی اس کی شہرت بہت زیادہ ہے ہاں جی پورے بر صغیر میں، لیکن وہ عید کی نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، اپنے مسلک کے مطابق پڑھتا ہے۔ بھئی کیسے متقی کہہ دیا؟ جب نبی کا طریقہ نہیں تو اللہ کی قسم تقوی نہیں، اگر نبی کا طریقہ ہے تو تقوی ہے۔ اب سادہ سی بات ہے، آج ہی ایک بھائی نے سوال کیا، کہتا جی عید کی تکبیریں 6 ہیں۔ میں نے کہا جی اس کی کوئی دلیل؟ اس نے مجھے دلیل بھیجی، مشکات کی ایک روایت ہے، اس نے دلیل بھیجی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے کہ کسی نے پوچھا انس بن مالک سے کہ پیارے پیغمبر عید کی تکبیریں اور جنازے کی تکبیریں کیسے کہا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ جنازہ پڑھا تو آپ نے یکبر اربعن علی الجنائز، آپ نے جنازے پر 4 تکبیریں کہیں۔ اس نے کہا لو جی یہ دلیل ہے۔ کس چیز کی دلیل ہے بھائی؟ یہ تو جنازے کی دلیل ہے۔ اس نے کہا جی یہ عید کی بھی یہی دلیل ہے۔ واضح حدیث موجود، ایک نہیں 17 روایتیں مختلف سندوں کے ساتھ، مختلف راویوں کے ساتھ کہ پیارے پیغمبر نے عیدین میں 12 تکبیرات کہیں، اور یہ 4 کہتے ہیں 4 پہلی رکعت میں یعنی کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اور پھر تکبیر دوسری تکبیر کے ساتھ 3 دوسری رکعت میں، لوزی پوری 6 ہو گئی۔ باہر کے اپنی اپنی قیاس آرائیاں ہیں، تو میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی کی اتباع ہے تو تقوی ہے، نبی کی اتباع نہیں تو تقوی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دفعہ سیدنا ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم فتنوں کی باتیں کرتے رہے کہ فتنے آئیں گے، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، یہ ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ پیارے پیغمبر تشریف لائے، آپ نے فرمایا او لوگو، او میرے بھائیو، کیا میں تمہیں کوئی وصیت نہ کروں؟ اللہ کے رسول کیجئے۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرتے رہنا۔ لمبی حدیث ہے، پھر آپ نے فرمایا جان تو تقوی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تقوی التقوی ہا ہنا یشیر الی صدرہا 3 مرار، آپ نے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ یعنی آدمی لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی نظر آئے گا، ڈرے گا، لیکن کیا تنہائی کے اندر بھی اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا؟ کیا اس کی تنہائی اور اس کی لوگوں کے ساتھ میل جول کی مجلسیں الگ الگ ہیں یا ایک ہیں؟ باہر تو متقی نظر آتا ہے، کیا تنہائی کے اندر اس وقت بھی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جن کے دلوں میں تنہائی میں ڈر ہوتا ہے، اللہ آسمانوں سے ان کے لیے تختیاں نازل کر دیتا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ذوالکفل کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے نا، بڑا مالدار آدمی تھا، دنیا کا گناہ چھوڑا نہیں تھا کوئی بھی،
ہر گناہ کے اندر ملوث تھا. ایک عورت مجبور ہو کر آئی، یا اس کی رشتہ دار چچا زاد تھی. اس نے کہا ذوالکفل اللہ نے بہت دیا ہے، یتیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، کچھ تعاون، کچھ قرضے کی ضرورت ہے. اس نے کہا برائی کر لو تجھے سب کچھ مل جائے گا. واپس چلی گئی، مجبور ہوئی. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پھر آئی، پھر کچھ نہ کچھ سوال کیا، اس نے پھر برائی کا کہا، وہ پھر چلی گئی. تیسری مرتبہ مجبور ہو کے آئی. ذوالکفل نے کہا میرا مطالبہ پھر بھی وہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ عورت مجبور ہوئی. جب تنہائی میں الگ ہوئے اس نے رونا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو نکلے. یہ کہتا کیوں رو رہی ہے، اتنا مال دے رہا ہوں. کہتی ذوالکفل بات یہ نہیں، اپنے رب کو کیا منہ دکھلاؤں گی، اپنے رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گی. اچھا جس رب کے سامنے تو کھڑا ہونے سے ڈرتی ہے، میں تو ساری زندگی اس کے خلاف ہی چلتا رہا، اب میرا کیا بنے گا. ایسی چوٹ لگی دل پر بیت الحکمہ کہ کہا جا میری بہن مال بھی لے جا، تجھ کو دیا، جا اپنے رب اپنے گھر چلی جا. اپنے رب کے سامنے گرا، رویا، گڑ گڑایا، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی، اور رات کو ہی روح پرواز کر گئی، موت ہو گئی، فوت ہو گیا. صبح لوگوں نے کہا بڑا گندا آدمی تھا، بڑا ایسا آدمی ہے، باتیں کی. اب کوئی اس کی لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں، میت کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں، تجہیز و تکفین کے لیے کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. اللہ رب العالمین نے تختی کے اوپر لکھ دیا، فرشتہ آیا تختی پہ لکھ دیا، یعنی دروازے پہ لکھ دیا غفر اللہ ذوالکفل، اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا ہے. سب کو پتا چل گیا. لوگ حیران تھے وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا. میں لمبی بات میں نہیں جانا چاہتا. جب دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، اولیاء اللہ کے اندر ان کا بڑا نام لیا جاتا ہے، اور واقعی بڑے نیک آدمی تھے، بڑے متقی آدمی تھے. چور تھے، چوریاں کرتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے. ایک دن ایک گھر میں چھلانگ لگائی چوری کرنے کے لیے. آگے ایک بوڑھا آدمی، رات کا ٹائم تھا، تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اور جب یہ گھر میں چھلانگ لگائی تو وہ آیت پڑھ رہے تھے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع، کیا لوگوں ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ سے ڈر جائیں. بس یہ الفاظ کانوں میں پڑے، دل پہ اثر کر گئے، اور وہیں سے توبہ کی، چوری چکاری کو چھوڑا، وہاں سے نکلے، واپس پلٹے، رب کے سامنے گرے، گڑ گڑائے، روئے، اپنے گناہوں کی معافیہ مانگی، اور باقی کی ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی. اور اللہ نے ایک نام ان کا پیدا کر دیا. اللہ سے ڈرنے والے لوگ، متقی لوگ، تقوی اختیار کرنے والے لوگ، کہ جو دل سے، پیارے نبی نے کہا التقوی ہا ہنا، لوگوں تقوی یہاں پر ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ کل عرش کے سائے میں، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا کہ ففازت عیناہ من خشیت اللہ، کہ تنہائی میں جس کی آنکھیں اپنے اللہ کا وہ تصور، وہ عذاب کی جھلکیاں سن کر جس کا دل دہل جائے، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر تقوی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ متقی آدمی، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا، اور وما انزل من قبلک، اے نبی جو آپ سے پہلے اللہ نے نازل کیا، جو پہلے دین اسلام، جو پہلے انبیاء، جو سابقہ آسمانی کتابیں، ان پر پورے کا پورا ایمان ہے. آج بھی ہمارا
سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان ہے لیکن عمل نہیں. عمل اس لیے نہیں کہ ان کے اندر تحریف ہو چکی ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کتاب دی مصدقا لما معکم، یہ انہی کتابوں کی تائید ہے، انہی کتابوں کی تصدیق ہے. ہمارا ایمان ان پر ہے لیکن عمل اس قرآن مجید پر ہے. اور چھٹی اور آخری علامت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اللہ نے فرمایا کہ متقی آدمی آخرت پر یقین رکھتا ہے. بھائیو یہ لفظ کہنے کو بڑا آسان ہے کہ یقین رکھنا آخرت پر. آخرت کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، سبھی مسلمان کہتے ہیں کہ یہ آخرت آئے گی، رب کے سامنے جائیں گے. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے، اگر میرا آخرت پہ یقین ہو تو پھر میں گناہ کیوں کرتا ہوں؟ جیسے طالب علم کو یقین ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے یہ ہوم ورک نہ کیا تو کل کو مجھے ٹیچر مارے گا یا سزا ملے گی. وہ رات گئے تک اپنا ہوم ورک مکمل کرتا ہے. اس کے گھر والے بچے سے، چھوٹا سا بچہ ہے 6-7 سال کا، اس کے گھر والے بھی مجبوراً اس سے ہوم ورک کرواتے ہیں. یہ دنیا ہمارا ہوم ورک ہے بھائی. اگر مجھے آخرت پہ یقین ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو پھر یہ گناہ کیوں کیے جاتے ہیں؟ پھر میں اللہ کا دیا ہوا کام جو اللہ نے میرے ذمے لگایا ہے، پھر میں وہ کام کیوں نہیں کرتا؟ اگر میں وہ کام کروں تو یہ ہے ایمان اور یقین. باہر کا مختصر سی بات یہ ہے کہ یہ 6 علامتیں اللہ نے کہا جس بندے کے اندر موجود ہوں گی، یہی لوگ ہیں ہم المفلحون، کامیاب، اور یہی لوگ ہیں متقی. اور اسی چیز کا نام ہے تقویٰ. اور یہی تقویٰ ہے کہ جو انسان کو یہ نیچے سے اٹھا کر وہ بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے. یہی تقویٰ ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنے والا شخص اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت اور احترام والا ہوتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے ان کے بارے میں کیا سرٹیفکیٹ جاری کیا، اللہ نے کیا سند دی ان کو؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یا اللہ اتنا بڑا درجہ کہ تو نے دنیا میں ان کو کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اور جس سے تو راضی ہو گیا بس اس کا تو پھر کوئی پوچھنا ہی کیا ہے، وہ تو سیدھا جنتی ہے. یا اللہ وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا کہ تو ان پہ راضی ہو گیا؟ اللہ اکبر. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے، میں نے ان کے دلوں کو پرکھا ہے، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. ان کے دلوں میں سوائے تقوی کے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ نے ان کو یہ اجر دیا ہے، اللہ نے ان کو مقام دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، تقویٰ ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور تقویٰ ہی ہمیں اپنے اعمال کے بچاؤ اور اس کے ذخیرہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور تقویٰ ہی ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے کا سبب ہے. تو آئیے ہم ذرا اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کریں. یعنی کہ ہر حال میں اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف رکھنا، تنہائی میں ہو تب بھی، گھر میں ہو تب بھی، ہاں جی مجلس میں ہو تب بھی، یا کسی باہر ہو تب بھی، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف دل و دماغ میں رکھنا، اسی کا نام تقویٰ ہے. اللہ قبول و منظور فرمائے، اللہ عمل کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ.